ابھی دابھول گیا تھا میں، وہاں اذان کا وقت ہو گیا، غیر مسلم بھی تھے مسلمان بھی تھے، جلسہ چل رہا تھا، عورتیں بھی خوب سن رہی۔ میں نے کہا چلو بھائی اذان کا جواب بھی دو اور اذان کا ترجمہ بھی سنو، ہو سکتا ہے ایک آدھ کو تو سمجھ میں آوے۔ اس لیے میں نے اس میں کہا پھر اس لیے کہ لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، اللہ اکبر یعنی ہندوستان میں پھر اکبر بادشاہ کی حکومت لانا ہے، یہ مسلمانوں کا اعلان ہے۔ سمجھ لو اے مسلمانوں کہ تم نے خود اس کو نہ سیکھ کر نہ جان کر اور پھر یہ لوگوں کو نہ سمجھا کر کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، یہاں اکبر سے مراد اللہ ہے، لیکن ہماری دعوت چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگوں نے کیا دعوت شروع کر دی کہ دیکھو بچو ان سے، ہاں اٹھو جلدی سے، تم ستے میں آ جاؤ، توے گرم کرو۔ کیا کرو؟ یہ توا وہ توا ہے نا، ہاں توے گرم کرو۔ کیوں؟ اکبر بادشاہ کی حکومت لانے والے ہیں مسلمان لوگ، سنتے نہیں تم؟ ہر ایک یہ مسجد سے کیا اذان ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر بادشاہ کی حکومت لانا ہے اکبر۔ میں پڑھتا تھا دارالعلوم دیوبند میں، آ رہا تھا یہاں ٹرین کے اندر، ایک جوان آیا، اس سے میں نے دوستی کی، اس کے بعد اس نے کہا یہ اکبر صحیح آدمی تھا تمہارے حساب سے، یہ غلط تھا؟ میں نے کہا وہ کیسا تھا اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن جو غلط کیا اس نے وہ غلط تھا۔ پھر تم لوگ یہ اپنی مسجدوں سے اس کا نام کائے کو لیتے ہیں؟ اس نے اس وقت پوچھا تھا میرے، تو میں نے بھی لاجیکل جواب دیا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں گاؤں کے اندر کوئی رامو ہوتا ہے شراب پیتا ہے؟ بولے ہاں رام ہے اور شراب پیتا ہے۔ کوئی رام ہوتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کئی رام ہے نا؟ ہاں۔ پھر تم یار مندر میں جا کے یہ سڑے گلیلے یہ سب گناہ گاروں کے رام لوگوں کے نام کیوں لیتے؟ ہم یہ رام نہیں، ہم وہ رام کا نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی یہ اکبر نہیں، وہ اکبر کا نام لیتے ہیں۔ یہ فیکٹ ہے جو میں نے کہا نا، اکبر بادشاہ کی حکومت لانے والے۔ پنڈت آیا میرے علاقے کا، میں اعتکاف میں تھا، باہر کھڑا رہا، ملنا ہے آپ سے۔ میں نے اس کو اندر لیا، پھر اس نے یہ 3-4 باتیں کہی، تمہاری مسجدوں کے اندر اکھاڑا، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے، تمہاری مسجدوں میں سنا ہے اکھاڑا ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، تمہاری مسجدیں اس وقت تک پایا نہیں بھرا جاتا تمہاری مسجد کا جب تک کہ 4 گائے کا خون اس کے اندر نہ ڈالا جائے۔ تیسری چیز یہ بتایا کہ اکبر بادشاہ جو ہے اس کی حکومت لانے کا اعلان ہے، یہ اذان تمہارا۔ جب میں نے سمجھایا ان کو پیار سے مسجد میں بٹھا کے، اسی وقت کلمہ پڑھا اس نے، اور اس کے چیلوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا میں نے عصر کا وقت جا رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہنے لگے مجھے اللہ معاف کرے، اب تو تمہارے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے۔ تو جیسا کیا میں نے ویسا، وہی وضو کرایا اس نے، وہ پنڈت نے ویسا ہی کیا، اور اس علاقے کے بڑے مندر کا وہ پجاری تھا۔ تو کہنے لگے سب کیا، اس کے بعد کہا کہ مولانا جب تمہارے پیچھے صرف اٹھک بیٹھک میں اتنا اطمینان ملا ہے، اگر اس کو سمجھ کے سیکھ کے پڑھوں گا تو کتنا اطمینان ملے گا؟ تو میں یہیں رہ جاتا ہوں۔ رمضان تھا، اعتکاف کا موقع تھا۔ انہوں نے کہا مہاراج آپ جائیے، میں اپنی طرف سے اپنا خادم تم کو سکھانے کے لیے بھیجوں گا۔ تو یہ انہوں نے کہا فیکٹ ہے، یہ اکبر کا مطلب ہم تو نہیں سمجھا سکے، لیکن شیطان نے برابر سمجھا دیا کہ اکبر بادشاہ کی تو میں نے وہاں دابھول میں سنا دیا یہ، اور اذان کا جواب بھی دی۔ وہاں سے مجھے کئی مرتبہ فون آئے، اس دن سے الحمدللہ اذان کے جواب کا ماحول بن گیا، ورنہ ہمارے گھروں میں اذان کا جواب نہیں دیتے تھے۔